قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی سب سے بڑا۔ دنیا میں جتنے بھی ہم ذکر کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ سب چھوٹے اور حقیر ہیں، اور جو ذکر اللہ کے لیے ہو یا اللہ کا ذکر ہو تو وہی بڑا ہے۔ لیکن انسان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی کچھ وضاحت یوں آئی کہ اللہ کا ذکر یا تو وہ ہے جو اللہ نے کیا، اور وہ جیسا کہ اس نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ بھی بندے کو یاد فرماتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہوا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کا مالک اس کا مولا اسے یاد فرمائے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ بندے کو یاد فرماتا ہے، تو اس سے بڑی کیا بات۔ جس کا ذکر اللہ کرے، جسے اللہ رب العزت خود یاد فرمائے، تو یہ ہے وہ ذکر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک یہ توجہ بھی ہے اس کی، اور دوسرا اس کا ذکر، اللہ کا ذکر دوسرے لحاظ سے، دوسری جہت سے وہ ہے جو بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ تو بندے کا یاد کرنا خدا کو یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بڑی بات۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، عبادتیں بہت ساری شکلوں میں ہیں، تو سب سے اعلیٰ عبادت، سب سے بڑی عبادت اللہ کو یاد کرنا، ذکر الہی۔ جی ہاں، ذکر الہی کا مطلب یعنی دل سے، زبان سے لے کر دل تک اور روح تک انسان اللہ کو یاد کرے، تو اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ تو انسان اپنے فرائض و واجبات کو پورا کرنے کے بعد اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ بس اللہ کو یاد کرے، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو پہلے والی بات بھی زبردست ہے کہ اللہ نے جو ذکر کیا بندے کا، وہ بہت بڑی بات، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور دیکھیں انسان مختلف حالتوں میں مختلف اغراض سے اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے بندے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، اس سے کوئی غلطی و قصور ہو جاتا ہے، تو وہ توبہ و استغفار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ ہے اس کا اس وقت یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس طرح یاد کرتا ہے اس کے جواب میں کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ یہ رب کا یاد کرنا ہے۔ پھر اس طریقے سے انسان جو ہے وہ جب خوشحالی میں، اچھے دنوں میں شکر بجا لاتا ہے، کہ جس میں زیادہ تر لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور شکر کرنا بھول جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں ملا، اور اس حالت میں اگر کوئی رب کو یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بدحالی میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔
بدحالی میں پھر اللہ اسے یاد رکھتا ہے کہ وہ اس وقت ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، اس کو صبر دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور اس کو غرق ہونے سے اور ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب نافرمانی کے موقع پہ کہ جہاں برائی کی کشش ہے، ترغیب ہے، فائدہ ہے، وہ رب کو یاد کرتا ہے اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس برائی میں نہیں پڑتا اور اس نفع کو، منافع کو وہ نہیں کماتا بلکہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ برائی کا نفع تھا یا لذت و شہوت کا موقع تھا اور وہ اس سے بچ کر نکل جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب بندہ جہاں برائی کی رغبت تھی، ترغیب تھی، اور برائی صرف اللہ کو یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جب یاد کرتا ہے تو اسے نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے۔ وہ ادھر گناہ سے بچتا ہے، اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے اور اطاعت میں اسے آگے بڑھا دیتا ہے، اطاعت میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اطاعت میں، نیکی میں مزہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک آدمی برائی سے کنارہ کش نہ ہو۔ نیکی آدمی کرتا تو ہے، برائی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن نیکی بے کیف ہوتی ہے، بے نور ہوتی ہے، بے مزہ ہوتی ہے۔ نماز بھی پڑھی تو بے مزہ، رمضان بھی پایا تو بے مزہ، حج بھی کیا تو بے سرور، بے لذت، اس لیے کہ برائیوں میں دھنس کر گیا ہے، پیٹ میں بھر کے لے کے گیا ہے برائی کو، حرام غذا کو، خوراک کو، اور دل میں محبت لے کر گیا ہے شہوات کی، لذات کی اور حرام چیزوں کی، اور ہاتھوں کو ظلم سے، زیادتی سے رنگین کر کے گیا ہے۔ تو جب ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر طاعت میں وہ لطف نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ تو جس طرح کے انسان کا جسم جب تک کہ بیماری سے خالی نہ ہو تو غذا و خوراک کا مزہ نہیں آتا۔ معدہ اگر فاسد چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور خون اگر خراب ہو چکا ہے اور ہاضمہ اگر صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں موجود ہیں عوارض، تو پھر دنیا کی کوئی بھی لذیذ غذا کھائیں، خالص غذا کھائیں، کتنی ذائقے دار، کتنے اچھے لوگوں سے پکوا کے بنوا کے کھائیں، کوئی فائدہ تو مزہ نہیں آتا۔ کھا تو لیتا ہے آدمی مگر مزے سے نہیں کھاتا۔ بیمار آدمی کا کھانا صرف زندگی بچانا ہوتا ہے، باقی وہ لذت و مزہ اسے نہیں آ سکتا جو ایک صحت مند آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روحانی نظام ہے، سیدھا سیدھا اصول ہے کہ طاعت کا مزہ اسی کو آ سکتا ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، جس کی خلوت و جلوت پاکیزہ ہو، جو حرام امور سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کو لطف آتا ہے۔ وہ بے شک اعمال بجا تو لاتا ہے لیکن بغیر سرور کے، تو فرض تو ادا کر لیتا ہے، جیسے مریض زندگی بچا لیتا ہے کھا کھا کے جب تک اللہ چاہتا ہے، اسی طرح آدمی فرض پورا کر لیتا ہے مگر بغیر لذت کے، بغیر حلاوت کے۔ تو جب آدمی وہاں رب کو یاد رکھے جہاں کے پھسلنے کا مقام، تو رب اسے وہاں کھڑا رکھتا ہے جہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہاں اسے کھڑا رکھتا ہے۔ تو بدحالی میں رب کو یاد رکھا، خوشحالی میں رب نے، خوشحالی میں رب کو یاد رکھا، بدحالی میں رب نے آپ کا ہاتھ پکڑے رکھا، اور جب بیماری اور تکلیف میں آپ نے صبر کیا تو صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر کی توفیق عطا فرمائی، اور جب انسان نے خلوت میں اپنے رب کو یاد رکھا تو جلوت میں رب نے اس کو یاد فرمایا، اور یوں خلوتوں کا نور جلوتوں میں پھیل گیا،
خلوتوں کا نور جلوتوں میں پھیل گیا. تو یہ برابر برابر جیسے انسان نے یاد کیا ویسے ہی رب نے یاد فرمایا، اور فرمایا اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو، اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں، تنہائی میں، اکیلے میں یا لوگوں کے بیچ میں بھی، تنہائی کا مطلب اپنے دل میں، اپنی نفس میں یاد کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، تو میں بھی اسے اسی طرح اپنے من میں یاد کرتا ہوں اور پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میرا اور میرے بندے کا کیا کانٹیکٹ ہو گیا. من ہی من میں اور میرا بندہ جڑے ہوئے، وہ مجھے یاد کیے جا رہا ہے، میں اسے یاد کر رہا ہوں، وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں. اللہ محبت کرتا ہے، فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور بندے اس سے محبت کرتے ہیں. تو میں اسے یاد کر رہا ہوں، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور کسی کو خبر نہیں. دنیا میں لوگوں کو کیا پتہ چلے، فرشتوں کو نہیں پتہ چل رہا. کسی نے کہا نا کہ میانے عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نہیں، کہ عاشق و معشوق کے درمیان، عاشق و معشوق کے درمیان وہ رمز ہے، وہ رمز ہے، وہ راز ہے کہ جو کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے نامہ اعمال جب کھلوائے گا اور فرمائے گا میرے فرشتوں جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ لے آؤ، تو سب کچھ لے آئیں گے جو انہوں نے لکھا ہوگا. پھر اللہ پوچھے گا اے میرے فرشتوں بس اس کا سب کچھ ہو گیا اور تم نے اس کا سب جمع کر لیا؟ عرض کرے گی بارے الہ جو کچھ ہم نے جانا وہ ہم نے اس کے اندر لکھ لیا، اور جو کچھ لکھا ہے وہ تیرے حضور میں پیش کر دیا، اس کے علاوہ ہم کوئی اور چیز نہیں پاتے اس کی. پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک خاص اجر نکالے گا. عرض کریں گے بارے الہ یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں چلا، یہ اس کے من کی باتیں، اس نے جو اپنے من میں مجھے یاد رکھا تھا دل ہی دل میں، تو میں نے اسے یاد کیا، تو آج میں اسے بھی یاد کر رہا ہوں. یہ اس کے ان اعمال کا اجر ہے جو باطن میں تھے پوشیدہ، جو ظاہر میں تھا وہ تمہارے علم میں آ گیا، اس کا اجر یہ ہے، اور جو باطن میں وہ میں جانتا ہوں. اس لیے وہ فرماتا ہے نا کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. واللہ شاکر علیم، قدردان ہے وہ اور جاننے والا. تو قدر یہ کہ وہ کوئی چیز ضائع نہیں کرتا اور جاننے والا بھی ہے. تو بندے کا من میں یاد کرنا، فرمایا اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے اپنے من میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے من میں یاد کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی میں پیش کر رہا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اور اگر وہ مجھے اپنے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کے یاد کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا بھی ذکر ہے اور اس کا بھی اجر ہے. فرمایا جب وہ اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے مجھے تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، تو میں بھی پھر ایک مجلس میں یاد کرتا ہوں اپنے بندے کو، اور وہ مجلس اس کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے. فرشتوں کی مجلس ہے، ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، قدسیوں کی مجلس ہے. یہ فرش پہ تھا، وہ عرش پہ. یہ بندہ بشر کے بیچ میں تھا، بندوں کے بیچ، بشروں کے بیچ میں، اور وہ قدسیوں کی جماعت میں. بہترین جو مجلس ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی اور مخلوق نہیں. تو ایسی مجلس میں رب نے بندے کو یاد کیا. ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اسے اس سے زیادہ بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي،
शिब्रन तकर्रबतु मिन्हु ज़िराअन। और जब बंदा मुझसे करीब होता है ना, मेरा कुर्ब चाहता है कि अपने रब के करीब हो जाए, और उसके लिए जब वो हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है, इबादत करता है, मुझे याद करता है, मेरा कुर्ब चाहता है, तो अगर वो एक बालिश्त, ये एक बालिश्त होती है, एक बालिश्त अगर वो मुझसे करीब होता है तो मैं एक गज उसके करीब हो जाता हूं। यानी बंदे से ज्यादा मैं उसके करीब हो जाता हूं, जितना वो मेरी तरफ आता है मैं उससे ज्यादा उसके करीब हो जाता हूं। वैदा तकर्रब मिन्नी ज़िराअन तकर्रबतु मिन्हु बाआ। फरमाया और जब वो मुझसे एक गज करीब होता है, एक हाथ का एक गज होता है, तो फरमाया जब वो एक गज मुझसे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों के दरमियान जो फासला है ना, जिसको अरबी में बाउन कहते हैं, मैं इतना करीब हो जाता हूं। यूं जब खोलें तो ये डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा, तो मैं इतना उससे करीब हो जाता हूं। वो एक गज करीब हुआ, मैं पूरा एक बा यानी दो हाथों के फासले बराबर करीब है। वइदा अतानी माशियन अतैतुहु हरवलतन। और फरमाया जब वो मेरी तरफ चल कर आता है मेरा बंदा, तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। यानी वो रब है, वो फजल वाला है, वो रहमान है, रहीम है, वो सारे माँ बापों से ज्यादा मेहरबान है, दुनिया की हर मेहरबान से ज्यादा मेहरबान है, इसलिए वो अरहमुर राहिमीन है। जितने रहम करने वाले उनमें सबसे बढ़कर वो रहम फरमाने वाला, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम है। तो इसलिए वो अपने फजल के मुताबिक हमें अजर देता है। हमारी थोड़ी सी कोशिश पे हमें बेशुमार चीजों से नवाज देता, बेशुमार अजर अता फरमा देता है, और बढ़कर ही देता है, बढ़ा के देता है। अदल से ज्यादा यानी फजल पर मबनी उसका अजर होता है। अदल पर वो फैसले आमतौर पर नहीं रहने देता, वो अपने फजल का आद बढ़ा के हमें ज्यादा से ज्यादा नवाज देता है। और फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, मेरे बंदो मैं फिर जिसके लिए जितना चाहूं बढ़ाता चला जाता हूं, बढ़ाता चला जाता हूं। लेकिन याद तो करे आदमी, रब को याद तो करे, उसका जिक्र करे, उसे याद रखे। याद रखेंगे तो बात बनेगी ना। और जिक्र के कई मरहले हैं, ये भी समझ लें। जैसे अहले तसव्वुफ ने बड़ी वज़ाहत से बयान फरमाया। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमिया सआदत एक किताब लिखी बड़ी शानदार, उसके अंदर जिक्र के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया। उन्होंने फरमाया कि सबसे पहले आदमी जुबान से अल्लाह को याद करता है, सिर्फ जुबान से। दिल में उसके कोई असर नहीं है, दिल खाली है, जुबान से बस याद कर रहा है, हर वक्त जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कोई भी जिक्र कर रहा है। तो अगरचे ये जिक्र का सबसे अदना दर्जा है, बिल्कुल इब्तिदाई है, मगर फायदे से खाली नहीं। फरमाते हैं फायदे से ये भी खाली नहीं है। तो इसका फायदा कम अज कम ये है कि इंसान पे कुछ ना कुछ उसका असर पैदा होगा, कुछ ना कुछ असर उसका जाहिर होगा। और ये फायदा है कि जब तक उसकी जुबान जिक्र में मसरूफ रहेगी, बेहुदा गोई से बचा रहेगा, फजूल बातों से बचा रहेगा, कोई कलिमा गलत उसके मुंह से नहीं निकलेगा, कोई गलत बात नहीं निकलेगी, कोई फजूल बात नहीं होगी, बेहुदा बात नहीं होगी, या वह गोई जिसको कहते हैं वो नहीं हो। तो जिक्र से अच्छी क्या चीज है? आदमी वो जिक्र कर रहा है, कोई भी जिक्र कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो फरमाते हैं कि अगर ऐसा जिक्र भी है, अगरचे बिल्कुल ही इब्तिदाई है, तो ये भी फायदे से खाली नहीं। दूसरा जिक्र जो है वो फरमाते हैं कि दूसरा वो है जो दिल से हो ना, दिल से होता है, फिर यानी जुबान के साथ दिल भी मिल गया, और दिल भी अब जो है वो उसकी तरफ माइल है जिसका जिक्र कर रहे हैं। वैसे दुनिया में तो हम जिसको भी याद करते हैं तो दिल से ही करते हैं,
یہ رب کا ہی معاملہ ہے، بس بندہ جس میں کہ دل کہیں ہوتا ہے اور زبان کہیں ہوتی ہے۔ آج تک کسی کو یاد کرنے والا آدمی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ زبان سے یاد کرے، اللہ یہ کہ کسی کے سامنے کوئی لالچ سے ذکر کر رہا ہے، کوئی دکھانے کے لیے، مسکا لگانے کے لیے، اپنا مفاد حاصل، ایسا کہیں نہیں کہ خلوت میں بیٹھ کے آپ تنہائی میں چلتے پھرتے کسی کا نام لے رہے ہیں اور زبان سے ہی نام لے رہے ہیں، دل سے ہی لیتے ہیں۔ ظاہر جب ہمارے بچے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یورپ، امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، جب فیملی کے ممبران ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ان کو اپنے گھروں کی یاد آتی ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے، بیوی بچوں کی یاد آتی ہے، تو دل سے ہی یاد آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلتے پھرتے بس خالی نام ہی لیتے رہتے ہیں، تو دل سے ہی یاد کرتا ہے آدمی، جس کو بھی یاد کرتا ہے دل سے یاد کرتا ہے۔ لیکن رب کے معاملے میں بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے آنا چاہیے، اگرچہ زبان سے یاد کرنا بھی اس نے قبول کر لیا، وہ ایسا کریم ہے کہ جانتا ہے اس کا دل کہاں ہے، اس کا دل کہاں ہے، کتنا میرے ساتھ ہے، زبان کتنی ساتھ ہے، دل کتنا ساتھ، سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناراض نہیں ہوتا۔ کسی اور سے اگر آپ نے اتنا کہہ بھی دیا نا کہ بھائی میں تمہیں زبان سے ہی بات کر رہا ہوں، تم سے اندر دل میں کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک ہی مارے گا پہلے تو، یا ایسا جواب دے گا کہ چلو یہاں سے دفع ہو، کہاں سے آ گئے تم میرے پاس؟ جب تم دل سے بات ہی نہیں کر رہے، یاد ہی نہیں کر رہے، تو کیا زبان ہلا رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ تو ہوگی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن وہ کیسا کریم ہے کہ بگاتا نہیں، وہ نہیں کہتا جاؤ یہاں سے، چلو تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے، نہیں۔ تو انسان زبان سے بھی یاد کر لیتا ہے نا، تو وہ بھی ذکر ہو جاتا ہے، وہ بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال دل جب ساتھ ہوتا ہے تو اس کی بات پھر اور ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ آدمی زبان تک رہتا ہے اور بات دل کی چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے مرتبہ وہ والا ملے جو اصل ذاکرین کا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی، اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ جتنا یاد کیا وہ اس نے قبول کر لیا، اس نے دھتکارا نہیں، یہ بھی بڑی بات۔ لیکن اگر وہ چیز چاہیے جو ذکر کے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر دوسرے سٹیج پہ آؤ اور دل کو بھی ساتھ لگاؤ۔ لیکن اس دوسرے سٹیج پہ بھی آدمی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کمزور ہے ابھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی دل لگا، کبھی نہیں لگا، کبھی ساتھ ہوا، کبھی ہٹ گیا، یعنی ذکر دل میں گیا تو صحیح مگر گڑا نہیں، پیوست نہیں ہوا، تو پھر بار بار غافل ہوتا رہا اور تکلف سے پھر یاد رکھا نا رب کو، مطلب یہ کہ یاد کرنا پڑا، خود بخود یاد نہیں آ رہی، جیسے کہ گھر والوں کی آتی ہے ہر وقت آتی ہے، جیسے دنیا کے محبوبوں کی آتی ہے ہر وقت آتی ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا کہ لے کے بیٹھے، ہر وقت آتی۔ اس طرح یاد نہیں آ رہی بلکہ تکلف سے، ذہن ادھر لے جانے سے اور اس کی طرف دھیان کرنے سے یاد آئی۔ یہ پہلی حالت سے اچھی ہے، پہلی حالت جس میں کہ صرف زبان ہل رہی تھی اس سے یہ بہتر ہے، کیونکہ اب دل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور انسان اب کو یاد کر۔ دیکھیے میں اس ذکر کی بات نہیں کر رہا جس میں کہ ایک اور تکلف لوگوں نے برتنا شروع کر دیا۔ یہ جو بزرگان جس ذکر قلبی کی بات کر رہے ہیں یہ ایک یاد ہے، یاد نہ یہ کہ یہاں سے دھک دھک کرنا۔ ہاں ایک اور تکلف ہے جو بعض لوگ ادھر سے اس حصے میں دھک دھک کرتے اور جسم کے بعض حصے کو ہلا کے اس کو ذکر قلبی پر معمول کرتے ہیں، تو ہم اس طرف نہیں جا رہے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ایک نسبت تو ہے کہ اللہ کے ذکر ہی کے لیے کر رہے ہیں، مگر اس کو وہ قلبی ذکر سمجھنا جس کی کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں وہ نہیں، تو ایک دھیان کیا، جیسے پھر میں مثال دوں گا، گھر والوں کو یاد کرنے کے لیے کیا یہ کیا تھا کہ یہاں سینے میں زور مارے، دھک دھک کی، کسی بھی دنیا کے محبوب کو یاد کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ تو یاد کرنے کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی پریکٹس
اوپر سے کوئی پریکٹس یا فارمیلٹی نہیں، تکلف بھی نہیں. یاد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بس پھر خود بخود ادھر جا رہا ہے ذہن، دل ادھر مائل ہو رہا ہے محبت سے، کیفیت سے، یہ ہے یاد کر. تو اب یہ چیز جب آئی دوسرے لیول میں، دوسرے اسٹیج پر، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذکر دل میں آیا ضرور مگر جمع نہیں. تو یہ پہلی حالت سے بہتر ہو گئی. اس کے بعد تیسری حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ ذکر داخل ہو جاتا ہے، پھر جم جاتا ہے. اور جب ذکر جم جاتا ہے نا تو پھر تکلف ختم ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کو باقاعدہ تکلف کی ضرورت نہیں، یعنی کہ دھیان لے جانے کی، نیت کرنے کی یا اس طرف قصد کرنے کی ضرورت نہیں. خود ہی دل ذکر سے سرشار ہے اور دل میں ذکر جا گھسی ہے اور وہ ہو رہا ہے خود بخود، اندر ہی اندر رب کی یاد بیٹھ گئی ہے. دل میں ایسے یاد بیٹھ گئی ہے جیسے کہ انسان اپنے کسی عزیز کو پردیس میں یاد کرتا رہتا ہے اور اس کے غم میں گھلتا رہتا ہے. کہیں جا رہا ہے تو یاد ہے، کہیں آ رہا ہے تو یاد ہے، کچھ کھا پی رہا ہے تو یاد ہے. یہ یاد ایسی ہے جناب کہ اس میں پھر آدمی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے نا، پھر انسان کی آنکھیں بھی بہہ جاتی ہیں، پھر رو بھی جاتا ہے، جیسے کہ اپنے عزیز کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا ایک کیفیت میں ہوتا ہے. تو اس طرح دل میں جب وہ ذکر بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے. یہ تیسرا درجہ ہے اور یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. پہلے دونوں جو درجے تھے ان سے کئی اعلیٰ درجہ ہے یہ، کیونکہ اس میں اب تکلف کوئی نہیں. اب زبان بند ہے اور دل میں ذکر موجود ہے. بندہ کھا رہا ہے، دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ذکر موجود. بازار میں کہیں کھڑا ہے، دل میں ذکر ہے. اسی کیفیت کے لیے قرآن نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مردوں میں سے وہ مرد فرمایا رب نے، مرد ہیں، مرد کے بچے ہیں، مرد ہیں، شیر ہیں اللہ کے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسا یاد رکھے ہوئے ہیں اپنے رب کو کہ نہ کوئی تجارت، نہ کوئی بیع و شراء، نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی چیز بھی ان کو غافل نہیں کر سکتے. غافل نہیں ہوتے وہ بھلے ہاتھ کسی بھی کام میں دست بکار، لیکن دل بیار، دل یار کے ساتھ ہے. ایسے ایسے لوگ. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ منا کے بازار میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو 50,000 درہم کی تجارت میں مشغول تھا. 50,000 درہم کی تجارت کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی تجارت کر رہا تھا. فرماتے ہیں لیکن جب اس تاجر کے دل پر نگاہ پڑی تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل یاد الہی سے غافل نہیں تھا. اتنا بڑا لین دین مگر یاد الہی سے معمور ہے. یہ ہیں بندے. اسی لیے قرآن نے کہا یہ مرد ہیں، رجال، کہ دنیا باہر ہی باہر ہے بس. لیکن اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کی یاد یہاں کی چیز سے روکتی نہیں. اسلام میں اس لیے رہبانیت نہیں، قرب الہی کا وہ تصور نہیں جو عیسائیوں میں ہے، جو ہندوؤں میں ہے، جو بدھ مت کے ماننے والوں کے یہاں پایا جاتا ہے. وہاں تو اللہ کے قریب ہی جب ہوتے ہیں جب دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، ہاتھ بھی اٹھا لیں، تعلقات سارے توڑ لیں، کسی جنگل میں بیٹھ جائیں، حجرہ نشین ہو جائیں، عزلت نشین ہو جائیں، یہ ان کے یہاں ہے. وہ یہی ان کے یہاں یہی تصور رہ گیا. دین مذہب بالکل اصل جو تھا ختم ہو گیا، یہ رہ گیا. تو بہت مشکل ہے. ایسا دین کہاں پھیل سکتا ہے پھر، اور کہاں دنیا میں چل سکتا ہے؟ خدا اور بندہ دونوں بیک وقت کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے
یہ صرف اس دین کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب یہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ جو کہا نا وہ اسی لیے کہ جب آپ دنیا میں اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اس کے ذکر کے ساتھ, اس کی یاد کے ساتھ گھوم رہے ہیں, چاہے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں, تو پھر حسنہ ہی حسنہ ہے. بھئی یہ اربوں خربوں میں نے ویسے ہی کہہ دیا ہے, یہ آج کل کے اربوں خربوں بہت خطرناک ہو گئے ہیں, وہ والے نہیں جو کما رہے ہیں. وہ بھی کبھی کبھی تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور حج و عمرے قوم کے پیسے پہ خوب کرتے ہیں اور خاص موقعوں پہ بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں, اور اربوں خربوں ان کے جو ہیں وہ آپ کو بتائیے کہاں کہاں سے آتے ہیں. تو میں نے تو ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا, دنیا میں جتنا بھی آدمی آگے نکل جائے, بہرحال اگر حلال طریقے سے گیا ہے اور یاد الہی سے معمور ہے تو یہ دین ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ کے الگ ہو جاؤ. قرآن کی آیت واضح ہے, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تو یہ تیسرا درجہ ہے انسان کے ذکر کا کہ انسان اس طرح یاد الہی میں کھویا رہے. اور چوتھا درجہ بہت زبردست ہے, آخری لیول. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوتھے درجے میں کیا ہوگا. تیسرے میں یہ حال ہے کہ انسان جہاں گیا رب کے ساتھ گیا اور اس کی یاد لے کر گیا. تو چوتھے درجے میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, فرمائی سب سے اعلیٰ و بالا حال چوتھے درجے میں ہے, اور وہ یہ کہ پھر انسان کے دل میں ذکر بھی نہ رہے. جو ذکر ہم کر رہے ہیں, عربی میں کر رہے ہیں, اردو میں کر رہے ہیں, فارسی میں کر رہے ہیں, جس میں بھی کر رہے ہیں, یہ مخلوق ہے, ہمارا فعل ہے, ہمارا عمل ہے, ہم اس چیز کے ابھی پابند تھے. چوتھے درجے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو یہ سب ختم, اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں صرف وہی آ کر بیٹھ جاتا ہے, مذکور جس کو کہتے ہیں, بس وہ رہ جاتا ہے. ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے اور مذکور خود اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اور اب وہ ذکر کے ساتھ لگا ہوا نہیں رہتا بلکہ مذکور کے اندر گم ہو جاتا ہے. جہاں دیکھتا ہے تو اب ذکر کو نہیں دیکھتا, اس ذات کو دیکھتا ہے جس کا ذکر کر رہا تھا. اب اسے رب ہی رب نظر آتا ہے. بتائیے اس سے اعلیٰ کیا بات ہوگی. اب وہ جہاں دیکھتا ہے رب کو دیکھتا ہے. اتنا یاد کیا کہ اس کے دل سے ہر چیز مٹ گئی, اور جہاں دیکھا رب کو دیکھا. باہر دیکھا تو صرف رب کو دیکھ رہا ہے, اندر دیکھ رہا ہے تو رب کو پا رہا ہے. یعنی رب کا تصور اس کے اوپر ایسا چھا گیا, اس کے حواس پر, اس کی آنکھوں پر, کہ اسے اب کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی, صرف رب ہی رب نظر آ رہا ہے. یہاں پر فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اصل توحید پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے جو توحید مانی تھی وہ اعتقاد میں تھی کہ صرف رب ہی رب ہے, وہی موجود ہے, وہی اسی کی شان ہے, سب کچھ اسی کی طرف سے ہے, باقی جو کچھ ہے سب فانی ہے. تو جس کو ہم نے مانا تھا اس کو اس ذاکر نے پا لیا کہ باقاعدہ اب دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ فنا کے گھاٹ اترا ہوا ہے, اور اگر باقی ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کو کہتے ہیں. پھر یہ مرد ایک معلوم ہے کیا پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں لا موجود الا اللہ. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود مگر اللہ. ان کا پھر کلمہ یعنی باطنی کلمہ, روحانی کلمہ یہ بن جاتا ہے لا موجود الا اللہ. ارے معبود ہونا کسی کا کجا, یہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے, معبود تو بعد میں بنے گا. کوئی موجود ہی نہیں سوائے اللہ کے, موجود ہے تو صرف اللہ ہے. کبھی وہ پڑھتے ہیں لا مقصود الا اللہ, نہیں کوئی مقصود مگر اللہ, بس اسی کا قصد ہے, وہی موجود ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا, یہ سب کو ہے معلوم کہ معبود وہی ہے. سب جانتے ہیں نا معبود وہی ہے, عبادت کے لائق سے وہی ہے. یہ توحید ہے.
یہ ہماری توحید ہے، ہر مسلمان کی توحید ہے، اور توحید کا ایک لیول ہے جس پہ کھڑا ہونا سب کے لیے ضروری ہے. اس سے نیچے اترنے میں شرک ہے. پھر یہ سب کو ہے معلوم کہ معبود وہی ہے، کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے. مقصود بھی تو وہی ہے. معبود کی جب بات آئی تو سر سجدے میں جھک گئے، لیکن مقصود نہیں تھا، اس لیے دل اکڑے رہے، ذہن اکڑے رہے، طبیعتیں منتشر رہی. جس کو معلوم ہو گیا کہ معبود کے ساتھ مقصود بھی وہی ہے تو اس کا سر سجدے سے اٹھے گا، مگر دل کبھی نہیں اٹھے گا. وہ ہمیشہ کے سجدے میں چلا گیا. جنہوں نے اس کو مقصود مانا ان کا من ہمیشہ کے سجدے میں ہے. ہاں یہ فرق ہے. جنہوں نے صرف معبود جانا وہ مسجد میں آئے اور چلے گئے، اور جنہوں نے مقصود بھی جانا وہ مسجد میں آئے اور ہمیشہ مسجد میں ہی رہ گئے. یعنی دل ان کے مسجد میں ہی رہ گئے. جنہوں نے معبود مانا وہ کعبے میں گئے اور وہاں سے ہو کر آ گئے، اور جنہوں نے مقصود مانا وہ کعبے میں ہی رہ گئے، وہیں رہ گئے، اور دل ان کے وہیں خدا کے گرد گرد اس کے گھر کے گرد طواف کرتے رہ گئے. یہ فرق پڑتا ہے جناب. جو آخری درجہ ہے وہاں پھر صرف وہی رہ جاتا ہے، باقی سب غائب ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کی کیا بات ہے.